اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب کریم نے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، جب ایک قوم نے تم پر حملہ آور ہونے کا، ہاتھ پھیلانے کا ارادہ کیا اور ہم نے اسے تم سے روک دیا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب آگے بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بلا شک و شبہ آخذ لیا اللہ نے میثاقا پختہ وعدہ، واو فے قاف، وثق اس کی روٹ ہے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ اب بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے مومنوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی ہمارے جو اجداد تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین، ان سے کہا نا کہ جو میں نے تم پر نعمت کی ہے اسے یاد رکھو۔ تو نعمت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا اسلام جو اللہ نے عطا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، قرآن عطا فرمایا، یہ نعمت ہے، یہ احسان ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کو تم نے قبول کیا، تو جب نعمت قبول کی، کلمہ شہادہ پڑھا، تو اللہ سے عہد باندھ لیا نا۔ تو یہ نعمت ہم سے پہلے کسے ملی تھی؟ بنی اسرائیل کو۔ پھر بنی اسرائیل اس عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ اب ہٹنے سے پہلے طویل عرصہ وہ رسوا ہوتے رہے، ہمیں نہیں ہٹایا جائے گا کیونکہ ہم آخری امت ہے، لیکن پھر وہ رسوائی کا عذاب تو ہم پر بھی آئے گا۔ تو اللہ اسباب جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے جس امت نے، جس گروہ نے، امت گروہ کو کہتے ہیں، جس گروہ نے، جس قوم نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی، جسے ہم نے اس نعمت سے جو ہے سرفراز فرمایا تھا، کیا وجہ ہوئی کہ وہ افضل لوگوں سے ارذل لوگوں کی طرف پھر گئے؟ تو اب اسی پر بات ہونے لگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ کون سا پختہ وعدہ؟ وہی پختہ وعدہ دین پر عمل کا۔ خاص طور پر جب یہ میثاق کی بات آتی ہے تو وہ کوہ طور والے واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کیا عہد لیا جا رہا تھا؟ کتاب پر عمل کرو گے۔ کوہ طور اٹھا کر اللہ نے یہی عہد لیا تھا نا کہ جو میں نے تمہیں کتاب دی ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ تو مسلمانوں کو الحمدللہ اللہ کو کوہ طور اٹھا کر نہیں منوانا پڑا، لیکن عہد ہم نے بھی یہی کیا کہ اللہ جی ہم آپ کی کتاب پر عمل کریں گے، اور رسوائی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ اقبال نے کہا نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ کوئی عرب کوئی عزت نہیں رکھتے تھے، ایک جاہل قوم تھے، دنیا سے کٹے ہوئے، اور یعنی لوگ انہیں امی، ان پڑھ کہتے تھے، گوار کہتے تھے، لیکن اسلام نے انہیں معزز کر دیا۔ لہٰذا دیکھیے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب ہرقل سے ملے، کیسر روم سے، اور کیسر روم نے ان سے سوالات کیے، تو آخر میں پھر کہنے لگا کہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ تم امیوں میں آ جائے گا، یعنی تم گواروں میں آئے گا، یہ نہیں سوچا تھا۔ میرا خیال تھا اہل علم میں آئے گا، یہ سوچا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، ان کی کوئی خاص تہذیب نہیں تھی، ان کا دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا، اسلام نے معزز کر دیا۔ اور کیسا معزز کیا کہ آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام ایک طاقت بن چکا تھا۔ رومنس کے ساتھ جنگیں چھڑ گئی تھی نا، ادھر دوسری طرف کسرا لوگوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں ایرانینس بھی اس وقت بڑی طاقت ہے، دو بڑی سپر پاورز تھی اس وقت، ایک ایران اور دوسرا روم۔ تو مسلمان ایک طاقت بن گئے تھے تو سپر پاورز کے ساتھ جنگیں چھڑی تھی نا۔ اور آپ دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے آپ دیکھیے کہ فلسطین ادھر قبضے میں تھا، ادھر ایران قبضے میں تھا، ادھر سندھ تک فتوحات ہو چکی تھی، کہاں تک اسلامی حکومت پھیل گئی تھی۔ لہٰذا جب فلسطین بھی فتح ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے
تو یعنی کہ آپ سے کہا گیا، دوسرے ساتھیوں نے کہا، خالد بن ولید بھی تھے اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں. انہوں نے ان کے لیے کوئی ڈریس وغیرہ منگوایا نا، تو کہنے لگے کہ قیمتی لباس آپ پہن لیں. عمر نے کہا کہ میں نہیں پہنتا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اچھا لباس نہیں پہنیں گے تو یہاں کے جو مقامی افراد ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے. جو کمانڈر تھے نا وہ ابو عبیدہ تھے، سپریم کمانڈر، انہوں نے کہا. تو عمر نے کہا کاش ابو عبیدہ یہ بات آپ کے سوا کسی اور نے کہی ہوتی. یہ نہیں کہ مجھے اتنا رنج ہوا کہ آپ جیسا بندہ یہ بات کہہ رہا. تو یہ کہا اس کے جواب میں کہ ابو عبیدہ کاش آپ کے سوا کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی. خدا کی قسم ہم زمانے میں ذلیل تھے، مگر اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے معزز کیا. اب جو قرآن کے سوا کسی چیز میں عزت تلاش کرتا ہے وہ بے وقوف ہے. تو ہم نے بھی عہد یہی کیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ غور فرمائیں، اپنی زندگی میں 23 سال مشقت فرمائی. کیا کرنے کے لیے؟ قرآن نافذ کرنے کے لیے. مکہ میں 13 سال ایک طرح کی مشقت رہی، پھر مدینہ آ گئے. مدینہ آ کر قرآن کی امپلیمنٹیشن ہو گئی، مگر اسی امپلیمنٹیشن کو روکنے کے لیے جنگیں شروع ہوئی نا. پہلے عرب والے لڑتے رہے، پھر عرب والے ٹھنڈے پڑ گئے. 8 ہجری میں ٹوٹل فساد ختم ہو گیا، تو پھر غیر عرب ٹوٹ پڑے. تو مسلمانوں نے محض قرآن کے نفاذ کے لیے اپنی زندگیوں میں قرآن کو جاری کرنے کے لیے مشقت اٹھائی. تو پھر اللہ نے بہت سرفرازی عطا کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ بھی یہی لیا. حج کے موقع پر بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری میری سنت. جب تک ان پر رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو سنت کیا ہے؟ کتاب کا عملی نمونہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی پر عمل کرتے تھے، اپنی مرضی سے تو زندگی نہیں گزاری آپ نے. تو یہ تھیری وہ پریکٹیکل ہیں، دونوں قرآن ہی. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت بھی یہی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب اختلافات کثیرہ دیکھے گا، بہت اختلافات دیکھے. تو جو اس زمانے میں پائے، میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے طریقے کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اور کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ لے، اور اسی کے ساتھ وابستہ رہے. کیا چیز بتائی؟ پھر وہی قرآن و سنت. ٹھیک ہے، تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو عہد بنی اسرائیل سے کیا لیا گیا تھا؟ کتاب پر عمل کرو. یہی عہد ہمارا ہے. انہوں نے چھوڑا تو جو ان کے اوپر عذاب اور مصیبتیں آئیں ہم بھی انہیں سے گزر رہے ہیں. ذلت، مسکنت. اللہ رب العزت نے فرمایا نا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. مسکنت اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کام نہ کر سکنا، راستہ نظر نہ آنا. تو آج آپ یہ جملہ گھروں میں بھی سنتے ہیں، قومی تبصروں میں بھی سنتے ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. لگتا ہے نا، ریپیٹڈلی یہ خیال آتا ہے کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ ہے مسکنت. سکن سے ہے رک جانا، راستہ نظر نہ آنا، راہ نہ پانا. یہ ہے سزا جو آج ہمیں ملی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. اور ذلت آپ جانتے ہیں کمزوری کو کہتے ہیں اصل میں. تو کمزور ہونے کی بنا پر پھر سب کچھ سہنا پڑتا ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ذلت کی موت. تو وہی ہم بھگت رہے ہیں. کہیں جلا کر مارے جا رہے ہیں، کہیں ذبح کر کے مارے جا رہے ہیں، کہیں کاٹ کر گوشت بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کا. کیوں ہو رہا ہے؟ کمزوری کی بنا پر. ہماری کوئی سے نہیں ہے، ہماری کوئی ورتھ نہیں ہے دنیا میں، حالانکہ ہم دنیا کی دوسری بڑی قوم ہیں. تو لہٰذا قرآن کی طرف پلٹے بغیر یہ مسکنت اور ذلت دور نہیں ہوگی. تو اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا، اور مقرر کیے ہم نے. بے عین فا سے ہے، باعثہ ہوتا ہے کھڑا کرنا، اٹھانا، جو ہے وابستہ کرنا. وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں، اثنا 12، اثنا عشرہ 12. اثنا 2 سے ہے نا، اثنین سے، اور عشرہ 10، اثنا عشرہ 12. نقیباً، نقیب، نگران، سردار. نون کاف بے،
نقب اس کی روٹ ہے، کسی پر نگران کھڑا کرنا، کسی پر محافظ کھڑا کرنا، نقیب اعلان کرنے والے کو بھی کہتے ہیں نا، نقابت اعلان کرنا بھی ہوتا ہے، تو کسی چیز کو دیکھنا، نظر میں رکھنا، اور جب وہ کام ہو جائے تو اس کا اعلان کرنا. جیسے آپ دیکھیں کہ جہازوں میں جو بحری جہاز ہوتے تھے نا، تو اس کے اوپر چڑھا کر ٹاورز کے اوپر لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آگے آئس برگ تو نہیں آ رہا. پہلے بڑی دوربینیں نہیں ہوتی تھی، تو وہ دوربینیں لے کر اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، یا کوئی اور ایسی چیز تو نہیں ہے جو حادثے کا باعث بنے، تو وہ پھر اعلان کرتے تھے بوقت ضرورت. قلعوں کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ واچ ٹاورز بنے ہوئے ہوتے تھے. آپ یہ لاہور کا قلعہ ہی دیکھ لیں تو وہاں پر ایسی برجیاں بنی ہوئی ہیں جن میں بیٹھنے کا انتظام ہوتا تھا، اور وہ چیک کرتے رہتے تھے، اگر کوئی آتا تھا تو اعلان کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسا بندہ جو نظر رکھے ہوئے ہو اور بوقت ضرورت آگاہ کرے اسے نقیب کہتے ہیں. ہم نے ان کے درمیان 12 نقیب مقرر کیے. 12 کیوں کیے؟ قبیلے 12 تھے، 12 خاندان تھے نا، تو ہر خاندان میں سے ایک بندہ ان پر منتخب کیا گیا بحیثیت دینی نگران کی. کس کے عہد میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں. نہیں، وہ 12 چشموں کا قصہ علیحدہ ہے، یہ 12 نقیبوں کا قصہ ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان میں سے 12 ایسے لوگوں کو جو بہت متقی تھے ایک گروہ کے اوپر نگران بنا دیا گیا تاکہ ان کے دینی معاملات کو جانچیں، ان کے اندر تبلیغ کریں. عیسیٰ علیہ السلام کے ان 12 جو ہے نقیبوں کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، مگر وہاں ان کے لیے سردار کا لفظ استعمال کیا گیا. تو سردار کا معنی لگ کر انہوں نے ان کا کیریکٹر ایسے شو کیے جیسے انہیں ہیڈ آف دا فیملی بنا دیا گیا ہو یا قبیلے کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا ہو. ایسا نہیں ہے، ان کو دینی طور پر کھڑا کیا گیا تھا اور ان کا مقصد اپنے قبیلے کے اندر تبلیغ کرنا اور جو غلطیاں کریں ان کو ان کی غلطیوں پر ملامت کرنا اور ان سے روکنا، ان کی اصلاح کرنا تھا. یعنی یہ دینی راہبر اور رہنما بنائے گئے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر پھر 12 سردار مقرر کیے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئے ہوں گے، مختلف اوقات میں مختلف انبیاء نے کیا ہوگا، مگر بائبل میں تذکرہ جن کا آتا ہے وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے 12 ساتھی جن کے لیے خاص طور پر آتا ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ ظاہر 12 قبیلے تھے، تو جب بھی کوئی نبی آتے ہوں گے تو وہ ان کی جب ایڈمنسٹریشن کرتے ہوں گے تو مین 12 افراد تو چنتے ہی ہوں گے. تو اس لیے پھر یہ خاص عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور عام ہر عہد کے ہیڈز کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. بنیادی مقصد بتانے کا یہی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر سردار مقرر کیے، ہر فیملی کے اوپر، جو ان کی دینی نشو و نما کا جائزہ لینے کے پابند تھے اور وہ ان کی رہنمائی کرتے تھے. یعنی ظاہری بات ہے جنہیں چنا گیا انبیاء کے ذریعے، تو ان کی جو چناؤ تھا ان کا انتخاب اللہ کے اشارے پر ہوا، تو وہ غلط تو ہو نہیں سکتے. لہٰذا انہوں نے اپنا پورا حق ادا کیا ان لوگوں کی اصلاح کا، مگر انہوں نے بات نہیں مانی. وقال، اور کہا اللہ نے انی بے شک معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ نے ان سے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جب یہ لوگ جہاد پر نکلے تو اللہ نے کہا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم خالی جنگ کے لیے آگے بڑھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، فتح تمہاری ہو. تو اللہ نے کہا کہ میں نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں بنی اسرائیل وہ امت تھے جو حق پر کھڑے کیے گئے تھے. لائن اگر اقمتم قائم کی تم نے، قاف و مین سے اب دیکھیں ایک نئی شکل سامنے آئی. اقمتم اگر تم نے قائم کی، الصلاۃ نماز اگر تم نے نماز قائم رکھی، وآتیتم الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی تم نے، عطا یاتو سے دیکھیں آتیتم، وآمنتم اور ایمان لائے تم، برسلی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور تم نے ان کی مدد کی یا انہیں تعظیم دی. دونوں ہی معنی عز سے ہے نا، پھر عزرتمو ہو گیا. اب اس میں مدد آپ کو پتا ہے عز مددگار بھی ہوتا ہے اور تعظیم کرنے والا بھی. تو
اگر تم نے تعظیم کی ان کی یا تم نے انہیں مدد فراہم کی. وَأَقْرَضْتُمْ اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرضاً قرض حسناً اچھا. اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے. لا لازمن اکفرن میں مٹا دوں گا. کاف فعل سے ہے اکفی. اکفرا کیا ہے یہ؟ مضارع متکلم واحد. اور آگے جنون مشدد آیا یہ بھی تاکید کے لیے آیا اور لام بھی لام تاکید ہے. لا اکفرن لازمن میں مٹا دوں گا ہٹا دوں گا عنکم تم پر سے سیئاتکم تمہاری برائیاں. ولا اور لازمن ادخلن ادخلا پھر یہ مضارع ہے میں داخل کروں گا. نون پھر نون مشدد ہے تاکید کے لیے اور کم ضمیر ہے. ادخلا اصل فعل ہے. لام الگ کر دیں لام تاکید ہے. نون مشدد ہے نون تاکید بھی کہلاتا ہے اور کم ضمیر ہے. تو مل کر کیا بنا؟ لَأُدْخِلَنَّكُمْ لازمن میں تمہیں داخل کروں گا جناتن جنتوں میں باغوں میں تجری بہتی ہے من تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں. اگر تم نماز قائم کرتے رہے زکوٰۃ ادا کرتے رہے میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرتے رہے اور تعظیم کرتے رہے اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ ادا کیا تو لازمن میں تمہاری خطائیں دور کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں بہتی ہیں. اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ ہونے کا اعلان فرما دیا اور اپنی نصرت کی شرائط بیان کر دی جو ہر دور میں ایک ہی رہی. اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے بلا شک و شبہ. پوری دنیا میں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہم ہیں بالکل درست ہے. لیکن نصرت کے حصول کی کچھ شرائط ہیں. جب تک ہم ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے تب تک اللہ کریم کی طرف سے نصرت نہیں آئے گی. پہلی چیز کیا ہے؟ قیام الصلاۃ. ایمان لانے کے بعد پہلا تقاضا کیا ہے؟ قیام الصلاۃ. آپ انفرادی مدد چاہتے ہوں یا آپ اجتماعی مدد چاہتے ہیں قیام الصلاۃ کے بغیر نہیں آئے گی. اچھا یمن پر بہت قیامت ٹوٹی بے شک ٹوٹی بہت مصیبت آئی احتجاج ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے کسی نے قیام الصلاۃ کی طرف توجہ فرمائی؟ شام عراق افغانستان لیبیا سب جگہوں پر دیکھ لیں مصر اور خود ہمارا پاکستان کتنا ہم قیام الصلاۃ کا اہتمام فرما دیں. پہلی چیز جو ایمان کی علامت ہے کیا ہے؟ نماز. اور نماز کا عالم یہ تھا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ منافقین کو بھی نماز پڑھنا پڑتی تھی. منافق تھے نا وہ بھی نماز چھوڑ نہیں سکتے تھے. اسی لیے اللہ رب کریم نے کہا منافقوں کی علامت یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور آج حال یہ ہے کہ ہم سب نماز چھوڑتے ہیں علل اعلان اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ عمدن قد کفر. جس نے نماز ارادتاً چھوڑی اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اس حقیقت کو دائیں بائیں نہیں کیا جا سکتا یہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس ایک چیز کے اندر کتنی باتیں آتی ہیں. پہلی بات اللہ کے پہلے حکم سے ہی انکار کر دینا. کفر کیا ہے؟ انکار نا. کفر کی میں نے آپ سے بہت دفعہ عرض کیا کہ 3 شکلیں ہیں. ایک تو سرے سے اللہ کو ہی نہ ماننا اللہ ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ہاں جی اللہ تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ احکامات پرانے ہو چکے ہیں قابل عمل نہیں. تیسری شکل یہ ہے کہ نہیں جی بالکل اللہ کا حکم ہے بالکل کرنا چاہیے مگر کیا کریں ہم سے ہوتا نہیں. وہ جیسے غالب کہتے ہیں نا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی کہ مجھے پتا ہے کہ کیا اجر ملے گا مگر میرا دل نہیں مانتا تو جی ہوتا نہیں ہے. اللہ جب توفیق دے گا اللہ جب ہدایت دے گا. یہ تیسری شکل ہے کفر کی اور یہ سب سے عام شکل ہے کیونکہ انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ توفیق دے دیں گے اللہ کرا دیں گے. اللہ نے ہاتھ پیر دیے بیماری نہیں دی پانی فراہم کیا اذان دلوائی کانوں کو سننے کی توفیق دی
تو پھر اور توفیق کس کو کہا جاتا ہے؟ اب باقی نماز تو میں نہیں اٹھ کر پڑھنی، میں اذان سن رہی ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے، پانی بھی موجود ہے، کام بھی کوئی مشقت نہیں پڑی، کسی کی غلامی میں نہیں ہوں میں، اور میں آرام سے بیٹھی ہوں، کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں یا سو رہی ہوں یا کچھ کھا رہی ہوں یا اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی ہوں، اب میں خود اٹھ کے نماز نہیں پڑھتی اور پھر کہتی ہوں اگر اللہ توفیق دیں گے تو پڑھیں گے۔ توفیق کیا ہے؟ صلاحیت ہونا، نماز یاد ہونا، نماز کی اجازت ہونا، اذان یعنی اوقات کا پتہ چلنا، وہ سب کچھ تو ہے۔ کوئی درے پکڑ کے ہاتھ پہ نہیں کھڑا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں اور ہم تمہیں ماریں گے۔ تو توفیق تو اللہ کی طرف سے سب کچھ مل گیا۔ توفیق وفق سے ہے۔ وفق کیا ہوتا ہے؟ موافقت۔ تو موافقت تو ساری ہو گئی، اب باقی اٹھنا تو میں نے۔ اگر اللہ نے سر سے گردن سے پکڑ کے اٹھا کے نماز پڑھانی ہوتی تو پھر اختیار دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر اللہ ہمیں بھی آٹومیٹک بناتے، روبوٹک سسٹم کے تحت، جیسے فرشتے قضا نہیں کرتے ہم بھی نہ کرتے، ہم بھی پڑھتے رہتے۔ یہ بس اختیار ہے۔ اب اختیار کے تحت میں اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھتی اور پھر میں کہوں کہ میں نے کفر نہیں کیا، نہیں پڑھتی کا مطلب یہ نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتی، میں بطور مثال کہہ رہی ہوں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتی تو پھر میں کہوں کہ نہیں جی میں نے تو نہیں کیا کفر، اور پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے بھی زیادہ ناپسندیدہ بات گناہ کا اعلان کرنا ہے۔ تو کیا نماز کا گناہ اعلان نہیں ہوتا؟ اذان ہو رہی ہے، اب سارے جو بھی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہے، اب جو نہیں پڑھے وہ علل اعلان اپنے اس کفریہ حرکت کا انکار کر رہے، اعلان کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنا انکار علل اعلان بتا رہے ہیں۔ تو ایک تو گناہ کبیرہ اور دوسرا علل اعلان کرنا، گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر گناہ کبیرہ پر اصرار کرنا، یہاں تک کہ اگر کوئی کہتا ہے نا اٹھ کے نماز پڑھ لو، کسی کے گھر گئے میں یا کوئی آیا ہوا وہ نمازی ہے اور وہ کہتا ہے اچھا آئے نماز پڑھ لیں، آپ پڑھیں میں نہیں پڑھتا، آگے سے ہی جواب ملتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گناہ پر اصرار کرنا، اب یاد کریں اللہ رب کریم فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جن سے جب گناہ ہو جائے یا فحش کام ہو جائے فوراً استغفار کرتے، گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ ولم یصروا علی الاثم، گناہ پر اصرار نہیں کرتے، یہ گناہ پر اصرار ہے۔ اور پھر مسلسل اصرار کرنا، ہر نماز چھوڑنا، ہر نماز چھوڑنا، اور توبہ کو ٹالنا بھی اس میں آ گیا۔ کیسے توبہ کو ٹالنا؟ کل سے شروع کر لیں، کل سے شروع کر لیں توبہ کو ٹالنا۔ تو کتنی ساری باتیں، پھر ابھی میں نے چند موٹی موٹی چیزیں بیان کی ہیں۔ سنت کا مستقل ترک نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے نماز کا ہمیشہ پڑھنا۔ سنت کا مستقل ترک ہے، فرض کا ترک ہے، امت میں انتشار کا سبب ہے، کیونکہ تحاق کا ایک ہی ذریعہ ہے نماز۔ تو جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ جماعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ نماز تو دور کی بات ہے، کوئی جماعت سے غائب ہوتا تھا تو گھر پہنچ جاتے تھے، جماعت میں کیوں نہیں آئے؟ لہٰذا ایک صحابی تھے تو ان کی جماعت قضا ہو گئی، تو صحابہ فجر کی جماعت قضا ہو گئی تو صحابہ ان کے گھر آنے لگے پوچھنے کے لیے، تو عمر بھی گئے، تو ان کی والدہ باہر آئیں تو وہ اتنے شرمندہ تھے کہ وہ باہر ہی نہیں آئے نا، کہ ان کی والدہ جواب دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے بچے کے رات کو نفل پڑھتا رہا تو اس فجر کے قریب اس کی آنکھ لگی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو جماعت قضا ہوگی، نماز قضا نہیں ہوئی، جماعت قضا ہو گئی۔ تو عمر کہنے لگے کہ ساری رات سوتا اور صبح آ کر جماعت میں شریک ہوتا ہے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اتنے لوگ پوچھنے گئے کہ بیچارے شرمندگی کے مارے باہر ہی نہیں آ رہے تھے۔ تو جماعت کا چھوڑ دینا ہے اصل میں، جماعت سے مراد نماز کی جماعت نہیں میں کہہ رہی، جماعت بمانے امت کو چھوڑ دینا۔ آج جو ہم سارے کہتے ہیں نا اوزا معاملہ ہے، وہ جانے، یہ اسی وجہ سے چیز ذہن میں آئی، وہ اتحاد ختم ہو گیا۔ 5 دفعہ دن میں جب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں نا، اس سے جو دل جڑتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا صفیں سیدھی رکھو، اگر صفیں توڑو گے تو تمہارے دل پھٹ جائیں گے اور تم انتشار کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو اس سے اس کی کروڑلی کیا ہے کہ صفیں بنانے سے دل جڑتے ہیں اور اتحاد اور انتظام یعنی نظم پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے نماز کا اہتمام چھوڑ دیا تو اس کے نتیجے میں پھر ہم انتشار کا شکار ہوئے۔ اول تو نماز ہی نہیں پڑھتے اور نماز کے ساتھ نماز باجماعت تو بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ تو جب نماز چھوڑ دی تو پھر ہم نے قوم کا بنیادی تصور ختم کر دیا، بحیثیت ملت ہم ایک گروہ ہیں، یہ تصور ہی جاتا رہا۔ لہٰذا اب دیکھیے ہر نبی کو پہلا حکم نماز کا ملا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نماز پڑھو، اچھا حضرت مریم کو کیا کہا گیا؟ مریم تو منتخب کر لی گئی ہو، نماز پڑھو، تو پہلے ہی پڑھتی تھی۔
پھر آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کو کہا گیا نماز زیادہ پڑھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم آیا وحی کے فوراً بعد؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑی ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے، لہٰذا آپ تہجد بھی پڑھیں. مزمل میں آیا نا حکم، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد آپ پر فرض کر دی گئی. ہر بندے کو جب تقویٰ کی طرف بڑھانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، نماز کو ادا کرنا اور فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنا. موسیٰ علیہ السلام جب مصر واپس لوٹے تو اللہ نے ہدایت دی کہ موسیٰ مصر میں چند گھر منتخب کر لو اور ان گھروں میں نماز با جماعت کا اہتمام کرو. تو کیریکٹر بلڈنگ ہو ہی نہیں سکتی نماز کے بغیر. تو جب ہم نے نماز ضائع کر دی ہے نا، نماز امانت ہے، ہم نے اسے ضائع کر دیا، تو پھر رحمت کیسی آئے گی؟ کیونکہ اللہ کی نصرت کے حصول کا پہلا تقاضا قیام الصلاۃ ہے. اس کے بعد وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اب آپ کو پتا ہے ایک طرف تو ہم نے زکوٰۃ نہ دینے کے لیے جواز بنا رکھی، شیعہ بہن بھائی تو ویسی زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتے. اس کے بعد جو ہم لوگ مانتے ہیں تو کتنے لوگ صحیح ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، اکثریت نہیں کرتی. اور پھر صرف زکوٰۃ دینا کافی نہیں ہے، انفرادی طور پر زکوٰۃ کا نظام بنانا ضروری ہے. زکوٰۃ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب رائج ہوئی تو ایک سسٹم کے تحت رائج ہوئی. یہ نہیں تھا کہ بھئی میری شادی فلاں مہینے میں یا مجھے زیور ملا ہے تو میں اس کے حساب سے سال کی زکوٰۃ نکالوں. جو صاحب نصاب ہے اس سے زکوٰۃ لی جاتی تھی نا، تو زکوٰۃ کا مہینہ مقرر تھا. اس مہینے میں جو سرکاری ملازمین تھے، عمال جو تھے، وہ جاتے تھے اور سب سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کر آتے تھے. پھر وہ ایک کلیکٹیو رقم بن جاتی تھی، اس کلیکٹیو رقم کے ساتھ کام ہوتے تھے. اب آپ فرض کریں کہ کسی کی 10,000 زکوٰۃ ہے، کسی کی 20 زکوٰۃ ہے، کسی کی 5,000 زکوٰۃ ہے، وہ کسی کام نہیں آ سکتی. مگر جب یہ پاکستان کے 22 کروڑ افراد میں سے اگر 10 کروڑ افراد زکوٰۃ دینے والے ہوں اور ہر بندے کی 1,000 روپیہ زکوٰۃ نکلے تو 10,000 کروڑ جمع ہو جائے گا نا. وہ 10,000 کروڑ بہت کچھ کرا سکتا ہے. تو صرف زکوٰۃ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا پورا نظام قائم کیا جائے، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام ہے زکوٰۃ دینا، اور حکومت کا کام ہے کہ اس نظام کو قائم کرنا جو اسلام نے دیا. آج کتنا بڑا مسئلہ ہے ٹیکس کا، یہ ٹیکس دو، وہ ٹیکس دو، وہ ٹیکس دو، وہ ٹیکس دو، اور پھر بھی پوری نہیں پڑتی. آپ دیکھیں فون کارڈ پہ کتنا ٹیکس بڑھ گیا. 100 روپے کا آپ کارڈ ڈال دیا تو میرا خیال ہے 70 روپے آتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. آپ جو چیز خریدنے جاتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہے، آپ جو پانی خرید رہے ہیں پینے کے لیے اس کے اوپر ٹیکس ہے، جو گھر کے لیے پانی لے رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہے، ہر چیز کے اوپر ٹیکس ڈالا. اسی وجہ سے گرانی بڑھتی جا رہی ہے، اور حکومت کے اخراجات پورے ہو رہے نہیں ہو رہے، تبھی پھر قرضوں پر قرضے لے رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں. اخراجات بھی نہیں پورے ہوں گے. عیاشی تو ایک ہمارا علیحدہ مسئلہ، کرپشن تو ایک مستقل مسئلہ ہے ہمارا. آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ کرپشن ختم ہو گئی یا محدود ہو گئی، تو ایسی صورت میں خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ ٹیکس بنائے گئے تو ٹیکس چوری کے طریقے بھی ساتھ ساتھ انوینٹ ہوتے رہے. کتنے لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں؟ چھوٹے لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، چھوٹے بمانے جن کے کاروبار چھوٹے ہیں، اور جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں وہ ٹیکس پے نہیں کرتے، اور پھر وہ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے. یعنی باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے کس بات کا لیتے ہیں، ہماری محنت کا پیسہ. اب یہ ایک طویل بحث ہے کہ ٹیکس لینا کس طرح جائز ہے کس طرح نہیں جائز ہے، وہ بحث چھوڑ دیں. ہم اگر صرف زکوٰۃ و صدقات کا نظام صحیح قائم کر لیں تو ہم اس سارے مسئلے میں سے نکل سکتے ہیں. آپ دیکھیے پورا مدینہ رہن پڑا ہوا تھا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے 5 سال میں سود کے قرضوں سے آزاد کرا لیا، صرف زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. اور حالانکہ آپ دیکھیں زکوٰۃ دینے والے افراد ہی کتنے تھے اس وقت، لیکن سب کچھ ہوا. زکوٰۃ اور صدقات کا سسٹم حکومت کے تمام مالی مسائل کا پرماننٹ سلوشن ہے، اور عوام کے اوپر سے بھی سارے برڈن ریڈیوس کر دیتا ہے اگر اسے صحیح صورت میں قائم کیا جائے. اب جب زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا تو سود کا نظام نہیں چلے گا. قدرتی بات ہے، ایک چیز چل سکتی ہے.
تو زکوٰۃ و صدقات کا نظام جب چلے گا اس میں پھر اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، سود کی لعنت بھی ختم ہوگی. تو اس نظام کو قائم رکھنا ضروری ہے. اب سود کے نظام کا تو ہم پورا جو ہے نا اہتمام فرما رہے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ بینک کا کسی نے قرضہ لیا ہو اور قسط نہ دی ہو تو کتنی تیزی کے ساتھ کارروائی ہوتی ہے، اور کوئی زکوٰۃ نہ دے رہا ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو پھر ان ساری صورتوں کے بعد ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم اسلامی جمہوریہ ہیں، ایک زبانی کلامی دعویٰ ہے نا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں، زبانی کلامی بات ہے. اور جب شرائط ہی پائی نہیں جا رہی تو نصرت کس بنیاد پر آئے گی؟ تیسری چیز آ گئی وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ.